بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہی روشنی۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے دوزخ کے بارے میں۔ دوزخ کا نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس کا عذاب اتنا سخت کہ ہے کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات دوزخ کے خوفناک عذاب کو ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ اللہ میاں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اس عذاب میں پڑے، اس لیے قرآن پاک میں دوزخ کے عذاب کو بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ یہاں ہم یہاں چند آیات لکھتے ہیں جس سے اس کے عذاب کا کچھ معمولی سا اندازہ ہو جائے گا۔ اور آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کے شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے ہوں گے جیسے محل یا اونٹ، وہ انگارے برسا دے گا جیسے بڑے بڑے محل، جیسے کالے کالے اونٹ۔ اس آگ میں گناہگار نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، برابر آگ میں جلتا رہے گا۔ گناہگار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا جانے کیسی ہے۔ آگ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، یعنی جس طرح لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، اسی طرح بدن آگ سے سرخ ہو جائے گا۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ ان لوگوں کو کھانے کو کیا ملے گا وہ بھی سن لو۔ درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کو کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا ہوگا۔ دوزخ میں پینے کے لیے پیپ بھی ملے گی۔ قرآن مجید میں ہے، اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گونڈ کر کے پیے گا، اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر طرف سے اس پر موت کی آمد ہوگی، اور کسی طرح مرے گا نہیں اور اس کو بہت سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ کھانے کا تم نے سن لیا، اب پہننے کا سنو کہ کافروں کو دوزخ میں پہننے کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کافر لوگ تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا، اور اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں ان کی سب گل جائے گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، اور لوگ جب گٹھے اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمکتے رہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جس کے عذاب علیحدہ دیے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے مال ناحق کھاتے جاتے، اور جو لوگ روپیہ اور سونا جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ گاڑ رکھتے ہیں، سونا چاندی اور روپیہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنائی دکھ والی مار کی، جس دن آگ دکھا دیں گے اس پر دوزخ کی، پھر داغیں گے اس سے ان کی ماتھے اور پیٹھیں۔ یہ ہے کہ جو تم گاڑتے تھے اپنے واسطے، اب چکھو مزہ اپنے گاڑنے کا، جب جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس وقت دوزخ والے افسوس کریں گے کہ ہائے، ہم نے دنیا میں اچھے کام کیوں نہ کیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لائے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں، جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گی، اور اسی طرح جوش مارتی ہوگی، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کے مارے پٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے پیغمبر نہیں آیا تھا؟
تو وہ کافر کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا ہی تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر یہ بھی کہیں گے کہ ہم اتر سننے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ جب کافر پر دوزخ کے عذاب پڑیں گے تو چلا اٹھے گا اور کافر حسرت سے کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وہ دن آنے سے پہلے کہ کہیں ہم مٹی ہوتے، دنیا میں اچھے اچھے کام کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو انشاءاللہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اینڈ پہ ایک بات میں مینشن کر دیتا ہوں، آواز صحیح میری نہیں آ رہی، وائس میری کلیئر نہیں آ رہی، اس لیے میرے زکام ہائی اور بخار تقریباً کوئی ہفتہ ہونے والا ہے، معذرت کے ساتھ بڑی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ ناراض نہیں ہونا، انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا کلیئر کر کے تو ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔ اللہ حافظ۔